تو اس کے بارے میں چند روایت لیجیے۔ مسند احمد کی روایت ہے عبداللہ بن عباس سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو اس حالت میں اکٹھا کیا جائے گا کہ وہ ننگے پاؤں، ننگے جسم اور غیر مختون ہوں گے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی، کما بدانا اول خلق نعیدہ، جیسے ہم نے پہلی تخلیق کی ابتدا کی ایسے ہی ہم اسے دوبارہ لوٹائیں گے۔ مسند احمد 10339۔ پھر اسی طرح سنن نسائی 2079، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے تمام اعضاء کو مٹی کھا لیتی ہے سوائے دم کے، یعنی بن دم کیا ہوتی ہے جو پیچھے ٹیل ہے، ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا، اسی سے انسان کی پیدائش کی ابتدا ہوئی اور اسی سے دوبارہ جسم جوڑا جائے گا۔ اسپائنل کارڈ کہتے ہیں آپ اس کو، نیچے بالکل آخری کونا، پیٹھ کے پاس جو جگہ ہوتی ہے ہڈیوں کی۔ اللہ اکبر۔ اور بارش ہوگی، جیسے بیج اگتا ہے نا پانی میں، اس طرح پہلے سور کے بعد بارش ہوگی، تو پھر وہ بارش کے پانی اس مہرے سے جڑنے کے بعد انسان اگیں گے۔ انبتنا کا لفظ آتا ہے، نباتن، نبتا۔ پھر اس نام سے متعلق دعائیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اور پہلی دعا صفا اور مروہ پہ بڑی جانے والی دعا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، اللہ کے نبی صفا کی طرف تشریف لے گئے، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، سورہ بقرہ 158 ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہم اسی مقام سے ابتدا کریں گے کہ اللہ نے جس کا ذکر پہلے کیا، یعنی اللہ نے کہا نا ان الصفا والمروہ، تو پہلے صفا کا ذکر ہے پھر مروہ کا، تو جو لوگ جا چکے ہیں اور اللہ جو نہیں جا چکے اور گئے ان کو دوبارہ لے کر جائے کہ صفا سے صحیح شروع ہوتی ہے اور مروہ پہ ختم ہوتی ہے۔ تو ابدأ بما بدا اللہ بھی، ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا پر کھڑے سے شروع کرتے ہیں اور مروہ پہ ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صفا پر چڑھ گئے یہاں تک کہ آپ کو بیت اللہ دکھائی دینے لگا، پھر آپ نے وہاں جا کر اللہ اکبر کہا اور یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ طویل دعا ہے جس کو آپ الحمدللہ سیکھ چکے ہیں اپنی الحسن المسلم میں، اور بغلب الاحزاب وحدہ، اور اس طرح خزب الاحزاب وحدہ کے بھی لفظ آتے ہیں، ڈفرینٹ روایتوں میں ڈفرینٹ الفاظ ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہاں دعائیں کی، پھر آپ نیچے اتر آئے اور آپ وادی کے درمیان میں پہنچے تو آپ نے دوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب وادی کو عبور کر کے مروہ کے اوپر چڑھنے لگے تو ہم رفتار سے چلنا شروع کیا۔